السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزانہ کو اپنی بہو سے شدید نفرت تھی۔ بہو سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گیس کا چولہا کھلا چھوڑا اور تھوڑی دیر کے بعد بہو سے بولی، جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ بہو زینب کو جلا کر مارنا چاہتی تھی۔ بیچاری زینب ساس کے حکم پر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد دھماکے کی آواز آئی تو ساس خوشی خوشی سے دیکھنے کے لیے گئی کہ اب یہ زینب اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو فرزانہ بیگم پان چباتے ہوئے صحن میں بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں مستقل زینب کے بل کھاتی کمر پر تھی، جو صحن کے کونے میں بیٹھ کر ان کے کپڑوں کو بہت احتیاط کے ساتھ دھو رہی تھی۔ کپڑے دھل گئے تو وہ انہیں پھیلانے کے لیے چھت پر جاتی، سیڑھیوں کو چڑھ گئی۔ اسے چھت پر جاتا دیکھ فرزانہ بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ چارپائی چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ گھر میں ان کے اور زینب کے علاوہ کوئی نہ تھا اور یہی ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ فرزانہ بیگم دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگی، لیکن ان کا رخ باورچی خانے کی طرف تھا۔ اس سے اچھا موقع اور بھلا کیا ہو سکتا تھا جب وہ اپنی بہو زینب سے جان چھڑاتی اور اپنے بیٹے کے لیے اپنی من پسند لڑکی کو دلہن بنا کر لے آتی۔ انہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا، بس سلنڈر کی گیس کو کھلا چھوڑنا تھا۔ یہ طریقہ انہوں نے ایک ٹی وی ڈرامے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی بہو سے جان چھڑانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ اسے ایک ناگہانی موت قرار دے کر زینب سے جان چھڑا سکتی تھی، کیونکہ جب یہ بات ان کے بیٹے کو بھی اچھی طرح سے معلوم تھی کہ زینب کو سلنڈر والے چولہے سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلے 20 دنوں سے علاقے میں گیس بند تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا شبیر گھر میں سلنڈر والا چولہا لے آیا تھا۔ سلنڈر بھی گیس صبح ہی بھری ہوئی تھی اور جاتے جاتے شبیر ان سے کہہ کر گیا کہ اماں یہ چولہا پھٹ بھی جاتا ہے، اسے احتیاط سے استعمال کرنا، خاص کر زینب کو احتیاط کی تاکید کر کے دینا۔ وہ ویسے بھی حاملہ تھی اور اس چولہے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ تو اس چولہے کے خلاف تھی، لیکن حالات کی وجہ سے شبیر کو یہ چولہا خرید کر لانا پڑا۔ جس وقت شبیر نوکری پر جا رہا تھا، اس وقت فرزانہ نے زینب کو اسٹور کی صفائی پہ لگا دیا، اس لیے وہ جاتے جاتے بیوی سے ملاقات نہ کر سکا اور خود ہی اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکل گیا۔ فرزانہ بیگم اکثر ہی بڑی چلاکی سے بیٹے کے دفتر جانے کے بعد زینب کو کوئی نہ کوئی کام دے دیا کرتی، جس کی وجہ سے زینب شبیر کو دروازے تک چھوڑنے نہ جا سکتی۔ بیٹے کے چلے جانے کے بعد فرزانہ بیگم انتظار کرنے لگی کہ کب زینب آگے پیچھے ہو اور وہ موقع دیکھ کر باورچی خانے میں رخ کرے، کیونکہ زینب کی موجودگی میں ان کا باورچی خانے میں جانا زینب کو کھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ فرزانہ بیگم کو بہت زیادہ باورچی خانے میں رہتی تھی، صرف زینب کو باتیں سنانے اور اس کے کام میں کیڑے نکالنے کے لیے باورچی خانے میں قدم رکھا کرتی تھی۔ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے کچھ دھلے ہوئے کپڑے زینب کو دیے اور دوبارہ دھونے کو کہا، ساتھ ہی اسے خوب باتیں بھی سنائیں کہ 4 کپڑے بھی دھونے نہیں آتے، دھل کر بھی گندے ہی لگ رہے ہیں، میں نے تم سے بس پانی اور صرف ضائع کر دیا۔ بیچاری زینب حیرت سے ان صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھنے لگی، جن پر کہیں میل یا گندگی کے کوئی نشان نہ تھے، لیکن یہ بات کہہ کر وہ ساس کو مزید غصہ دلانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ کچھ بھی کہے گی تو فرزانہ بیگم کو ایک موقع اور مل جائے گا نیا جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے، اور پھر شبیر کے دفتر سے لوٹنے کے بعد وہ اسے بھی مرچ مسالہ لگا کر زینب کے خلاف 4 باتیں سنا دے گی۔ اس لیے ساس کے کہنے پر اس نے گھر کے کام کاج چھوڑ دیے اور بڑی احتیاط سے دوبارہ ان کپڑوں کو دھویا اور انہیں لے کر چھت پر چلی گئی، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر فرزانہ بیگم نے باورچی خانے کا رخ اور سلنڈر کی چابی کھول دی۔ گیس چولہے سے نکلنے لگی، لیکن فرزانہ بیگم نے چولہا نہ جلایا، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب کی سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی تو فرزانہ بیگم بالکل بھی چکنا ہو گئی تھی کہ فرزانہ بیگم نے
باورچی خانے کی کھڑکیاں بھی بند کر ڈالی تھیں۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ اب اگر زینب کو کسی کام کے لیے باورچی خانے میں بھیجیں گی، اگر زینب نے ماچس جلائی تو انجام کیا ہوگا۔ وہ دل دل میں خوش ہو کر کہنے لگی، دیکھنا زینب بیگم، آج تمہارے کیے کی سزا مل جائے گی۔ میرے سر پر زبردستی آ کر سوار ہوئی تھی نا، اب میں تمہیں صحیح سے مزہ چکھاؤں گی، تمہاری چیخیں پورا محلہ سنے گا۔ سارے محلے والوں نے میرا مذاق بنایا ہوا تھا کہ ایک فقیرنی کو بہو بنا کر لے آئیں، اب دیکھنا کسی امیر کبیر بہو کو ڈھونڈیں گے۔ فرزانہ بیگم اپنے آپ میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ زینب کو ان کے کمرے میں داخل ہوئے ساس کو اپنے باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، اماں میں آپ کے کپڑے دھو کر سائے میں سکھانے کے لیے رکھ دیے ہیں اور شام سے پہلے اتار کر لے آؤں گی۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ شبیر نے جانے سے پہلے کوئی بات کہی ہے؟ فرزانہ بیگم نے غصے سے گھور کر زینب کو دیکھا اور کہنے لگی کہ میں تمہیں بس میاں کی فکر رہتی ہے، یہاں میرا سر درد سے بٹا جا رہا ہے، کوئی دیر میرے سر میں بھی تیل کی مالش کر دو۔ یہ سن کر زینب کچھ پریشان ہوئی، کیونکہ ابھی تک اس نے صفائی شروع نہیں کی تھی، دوپہر کا کھانا بھی بنانا تھا، اور آج تو ایک بہت خاص بات بھی تھی جو وہ اپنی ساس کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مجبوراً سے وہ تیل کی شیشی لیے ساس کے بالوں میں تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ ایسے ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد فرزانہ بیگم سختی سے کہنے لگی، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بناؤ، چائے پیوں گی تو کچھ آرام آ جائے گا۔ یہ سن کر زینب بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ناشتے پر بھی اس نے اپنی ساتھ کو چائے دی تھی، اور وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو بار بار چائے پیتی تھی۔ انہیں تو چینی اور پتی کی بچت کا اتنا خیال تھا کہ اگر گھر میں کوئی ایک آدھ دفعہ پی لیتا تو اگلے دن سے پہلے اسے چائے نہ پینے دیتی تھی۔ آج اچانک انہیں دوبارہ چائے پینے کا خیال کیوں چلایا؟ سر درد کے لیے بھی وہ گولیاں ہی استعمال کرتا تھا۔ خیر، زینب اپنی ساس کے آگے پیچھے کچھ نہ کر سکتی، اس لیے وہ خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے کانوں میں چیخوں کی آواز پڑتی تو جانتی کہ چولہا جلاتے ہی کیا ہوا ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد ان کے کانوں میں چیخوں کی آواز تو نہ پڑی، لیکن ایک زوردار دھماکے کی آواز ضرور آئی، جسے سن کر وہ یکدم اچھل پڑی، لیکن فوراً کمرے سے نکلی تاکہ زینب اچھی طرح سے جل کر جھلس جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گزری تھی، وہ اس خیال سے کمرے سے نکل کر تیزی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی کہ اب ان کی بہو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر ہوش ٹھکانے آ گئے کہ زینب باورچی خانے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز حلق میں ہی دبی ہوئی تھی، وہ بس بالکل سناٹے کے عالم میں باہر کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے باورچی خانے کے اندر جلتا ہوا وجود دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ کسی کی دیر تک ہی وہ فرزانہ بیگم سے بھی کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ یہ دیکھ کر فرزانہ بیگم کے ہوش اڑ گئے کہ باورچی خانے کے اندر جلتا ہوا وجود تو کسی اور کا تھا۔ فرزانہ بیگم ایک لمحے میں جان حلق میں آ گئی۔ وہ چیخ کر زینب سے پوچھنے لگی، باورچی خانے میں کون تھا؟ کیونکہ اس گھر میں زینب اور فرزانہ کے علاوہ دن بھر میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ اچانک سے ان کے ذہن میں شبیر کا خیال آیا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی، زینب کیا اندر شبیر ہے؟ زینب نے انکار میں سر ہلا دیا، اور پھر جو جواب زینب نے سے انہیں ملا وہ سن کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زینب ایک بہت ہی سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، ہمیشہ چپ چاپ سی اپنے ماں کے ساتھ لگی رہتی۔ کم عمری میں ہی باپ کو کھونے کی وجہ سے وہ کافی حد تک سہم گئی۔ اسے دنیا والوں سے ڈر لگتا، خاص کر اپنی تائی سے۔ اس کے تایا پردیس میں بہت اچھی نوکری کر رہے تھے، اور اس بات کا اس کی تائی کو بڑا غم تھا۔ ان کے حالات بہت اچھے تھے، اس لیے ان کی نظر میں باقی خاندان والے کیڑے مکوڑے اور بہت غریب نظر آتے تھے، اور ان میں ہی زینب اور اس کی ماں بھی شامل حال تھیں کہ زینب کو فرزانہ بیگم نے کچھ بھی نہ کہا تھا، بلکہ فرزانہ سے محبت سے نہ دیکھا گیا، اور کبھی کسی تقریب میں ملتی تو نفرت اور حقارت سے اسے برا بھلا کہتی رہتی۔ لیکن وہیں دوسری طرف شبیر کا رویہ اس کے ساتھ بالکل مختلف تھا۔
شبیر فرزانہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں گھر قریب قریب تھے، اس لیے شبیر کا زیادہ آنا جانا تھا۔ فرزانہ بیگم کو شبیر کا زینب اور اس کی ماں سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو روک نہیں پاتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر ارشاد صاحب فون پر شبیر کو یہ ہدایت کرتے کہ وہ جا کر چاچی اور ان کی بیٹی کا حال احوال پوچھے، ان کے مسائل حل کرے۔ وہ اپنی بیوہ بھابھی کے لیے پردیس سے ہر ماہ ایک خاص رقم بھی بھیجا کرتے تھے۔ شبیر وہ رقم دینے ان کے گھر جایا کرتا تھا، اور اس بات پر فرزانہ بیگم کا بڑا خون کھولتا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی پر کیوں لٹاتے رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی گزرتا چلا گیا۔ زینب 10ویں جماعت میں ہوئی تو اسے پڑھائی میں مسئلے آنے لگے۔ وہ ایک سرکاری سکول میں پڑھتی تھی جہاں مناسب سے پڑھائی ہوتی، اور زینب پڑھائی میں کافی پیچھے رہ گئی۔ زینب کی اماں کسی پرائیویٹ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ زینب کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا۔ گھر میں کوئی بھی مرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی غیر کو زینب سے قریب نہیں ہونے دیتی تھی۔ زینب بس اسکول جاتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایسے میں جب پڑھائی کے مسئلے سامنے آئے تو اس کا 9ویں جماعت کا امتحان اچھا نہ ہوا۔ انہیں ٹیوشن کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن زینب کی اماں اپنی بہن کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو ٹیوشن بھی نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اور پھر شبیر نے آگے بڑھ کر اس کی پڑھائی کا ذمہ اٹھا لیا تھا۔ 10ویں جماعت تک کی پیاری اور معصوم سی زینب کو انجینئر شبیر اپنی خوشی سے پڑھانے لگا۔ کچھ دنوں میں شبیر کو احساس ہوا کہ زینب بہت ہی ذہین اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ذرا سی توجہ ملنے پر زینب کے ہر ٹیسٹ میں پورے نمبر آنے لگے۔ دھیرے دھیرے زینب پڑھائی میں اچھی ہو رہی تھی، اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی زینب کو ہی ہو رہی تھی، اور وہ اپنی اس معصوم سی کزن کو زندگی کے ہر میدان میں آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ زینب بھی شبیر کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی اور اس کی کہی کسی بات کو ٹالتی نہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شبیر کا دل خود بخود زینب کی طرف جھکنے لگا، کیونکہ واقعی ہی وہ بہت زیادہ صاف دل کی لڑکی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی، اور پھر کوئی غیر بھی نہیں تھی، اس کے محروم چچا کی بیٹی تھی۔ بس جب اس کے دل نے محبت کی صدا لگائی تو شبیر نے اپنی ماں سے بات کی اور کہا، امی جان، چچی کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مجھے زینب پسند ہے۔ فرزانہ بیگم کافی دنوں سے اس سے بار بار شادی کا ذکر کر رہی تھی کہ اب وہ بالکل سیٹل ہو گیا ہے تو اسے شادی کر لینی ہی چاہیے۔ اس لیے اس نے اپنی ماں کو اپنی پسند بتا دی۔ شبیر کی ماں فرزانہ بیگم کو تو پہلے ہی اپنی بیوہ دیورانی کے گھر سے بیٹے کا آنا جانا پسند نہیں تھا، لیکن انہیں آگے کہ وہ لوگ کمتر اور حقیر سمجھتے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیوہ دیورانی ان کے پردیسی شوہر کو فون کر کے اپنے حالات کا روز رونا گاتی اور پیسے بٹورتی ہیں۔ اس لیے جب بیٹی کا زینب کا نام لیا تو وہ بھڑک اٹھی، کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، ہم سارے جہاں میں تمہیں وہی یتیم لڑکی ملی ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر تمہارے باپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تمہاری چچی نے پہلے ہی تم لوگوں کا حق کھا لیا ہے، اور اب ان کی بیٹی خالی ہاتھ اٹھ کر ہمارے گھر آ جائے گی، سوائے خوبصورتی کے اور ان کے پاس ہے ہی کیا، اور نہ ہی تعلیم ابھی پوری ہوئی ہے کہ گھر کا کوئی بھی کام کاج آتا ہے، نہ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اچھا ہے۔ تمہاری چچی کے ابا خود ایک قریب مستری تھے، اور اس کے سارے ہی میکے والے غریب لوگ ہیں۔ تم ہی بتاؤ، میں اکلوتے بیٹے کو کیا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اجازت دوں گی؟ میں نے تمہیں پڑھا لکھا کر انجینئر بنایا ہے، پھر میں کیسے زینب جیسی لڑکی کو بہو بنا لوں؟ کیا میں تمہیں نہیں پتہ کہ میں نے خود اپنی ہمنہ کو رخصت کر کے پردیس بھیجا ہے؟ تو پھر تم خود سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ایسی لڑکی کا انتخاب کروں گی جو تمہارے پہلے ہی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ ماں کی باتیں سن کر شبیر کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اسے ہرگز بھی
یہ نہ تھا اندازہ کہ اس کی ماں زینب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ دے گی۔ وہ کہنے لگا، ماں، زینب ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آپ کے اپنے دیور کی بیٹی ہے، اس کا خاندار اس کے ننھیان والے نہیں بلکہ ہم لوگ ہیں۔ ساری زندگی چچی کے کردار نے سب کی تعریفیں کی، تنہا ہونے کے باوجود انہیں بہت عزت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو سوچیں کہ زینب بھی اچھی طرح انہیں کی طرح گھر بسانے والی لڑکی ہوگی، ہمارے گھر آئے گی تو جنت بنا دے گی۔ ہمنہ کے جانے کے بعد ویسے بھی گھر میں بہت زیادہ سناٹا ہو گیا۔ پھر ہمنہ اور زینب بھی تو بہت اچھی دوستیں ہیں، نند اور بھابھی کا رشتہ بھی تو اچھا ہوتا ہے، تو گھر میں خوب رونق ہو جائے گی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، ہمنہ یہاں کب ہے، وہ تو امریکہ میں رہتی ہے، بھلا اس کی اور زینب کی دوستی کیسے ہوگی؟ کہ بات کہاں سے آ گئی؟ ویسے بھی تمہاری بہن تمہاری طرح ان لوگوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، اسے بھی اپنی چچی اور زینب کا کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تمہاری چچی نے مجھے کوئی جادوگرنی لگتی ہے، جس نے میرے شوہر اور بچوں کو قابو کر کے مجھے ساری زندگی تڑپایا ہے۔ خیر، زینب جہاں چاہے شادی ہو کر جائے، ان دونوں کی دوستی پھر بھی رہے گی، لیکن وہ ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ فرزانہ بیگم نے نہ صرف زینب کو بہو بنانے کی ضد پکڑی بلکہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں تلاش کرنے بھی شروع کر دیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے رشتے کروانے والی کو اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ شبیر نے انہیں روکنے کی بہت ممکن کوشش کی، لیکن کسی بھی طرح وہ زینب کے لیے راضی نہ ہوں، تو شبیر نے اکلوتی بہن کا سہارا لیا، اسے فون کر کے ساری بات بتا دی۔ ہمنہ تو یہ بات سن کر ہی بڑی خوش ہوئی کہ اس کی پیاری دوست زینب اس کی بھابھی بن سکتی ہے۔ اس نے خود اپنی ماں سے بات کی اور انہیں منانے لگی۔ فرزانہ بیگم کو ہمنہ بہت عزیز تھی، بیٹی میں ان کی جان بستی تھی، اس لیے انہوں نے لاکھ انکار کے باوجود بالآخر ہاں کہہ دی، اور اس طرح سے شبیر کا رشتہ زینب کے گھر چلا گیا۔ فرزانہ بیگم رشتے پر خوش نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہر بات میں ہی منہ بنا کر رکھا تھا، اور اس بات کا احساس زینب اور اس کی ماں کو بھی تھا۔ لیکن شبیر نے زینب سے کہا کہ میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، تم اماں کی باتوں کو برا نہ منانا۔ ارشاد صاحب بھی اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھے، انہوں نے بھی فون کر کے اپنی بھابھی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زینب کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دیں گے اور جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود شبیر کرے گا۔ زینب کی ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی یتیم بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ رخصت کر دے تاکہ انہیں بیٹی کی زیادہ فکر نہ ستائے۔ شبیر تو ان کے سامنے بچہ تھا، دیکھا بھالا تھا، مگر انہوں نے اپنی جٹھانی کی سوچ کا علم بھی، اس لیے وہ کچھ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ شبیر نے یہ رشتہ اپنی پسند سے بھیجا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی جٹھانی کی ہر بری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زینب کی رخصتی شبیر کے ساتھ کر دی۔ زینب کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خود جیٹھ کے سہارے پر تھی، اس لیے بس دعاؤں کے سائے میں انہوں نے بیٹی کو رخصت کر دیا تھا۔ زینب اور شبیر کی زندگی کا اب نیا باب شروع ہوا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے۔ زینب نے اس وقت صرف انٹر کیا تھا، جبکہ شبیر کی بیوی نے بہت ہی زیادہ نیک کام کاج کیا ہوگا اور نوکری بھی بہت زیادہ اچھی تھی، اور شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں انجینئر بن کر نکلا تھا۔ اس کے پاس کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی گاڑی بھی تھی، اور جلدی اسے گھر بھی ملنے والا تھا۔ اسی وجہ سے تو فرزانہ بیگم زینب کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، شبیر اور زینب کا رشتہ بھی آسمانوں پر طے ہو چکا تھا۔ زینب ان کی بہو بن گئی تھی، اور اب یہی سچ تھا۔ زینب نے آہستہ آہستہ گھرداری سیکھنا شروع کر دی، لیکن فرزانہ بیگم اسے باتیں سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ جہاں موقع ملتا وہیں اسے برا بھلا کہتی، تانے مارتی۔ آہستہ آہستہ زینب
بہت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی، اور کتنی بار شبیر نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اس کی اماں کا رویہ زینب کے ساتھ کچھ برا ہے، لیکن زینب نے خود سے طے کی کبھی کوئی برائی شوہر کے سامنے نہ کی تھی۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات سیکھ کر آئی تھی کہ طے کچھ بھی کرے اسے محبت سے انہیں اپنانا ہے اور ان کا دل جیت لینا ہے، اور بس اس نے اپنی طے فرزانہ کا بیگم کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن فرزانہ بیگم کے دل میں نفرت تھی، محبت کی آگ سے بجھ ہی نہ سکتی تھی۔ وہ نفرت میں اس قدر آگے نکل گئی تھی کہ انہیں کبھی زینب کی کوئی اچھائی نظر نہ آئی۔ پہلے وہ طعنے دیتی، پھر گالیاں دینے لگتی، پھر اسے کسی نکرانی کی طرح سارا سال وقت کاموں میں نہیں ملتا تھا، لیکن مصروف رکھتی تھی۔ اتنا وقت بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ 2 گھڑی بیٹھ کر اپنے شوہر شبیر سے محبت بھری باتیں کر دیں۔ تھکی ہائی رات کو کمرے پہنچتی تو شبیر سو چکا ہوتا، یا پھر وہ خود ہی تھکن سے نڈھال بستر پر گرتے ہی سو جاتی۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں آنے لگیں، اور پھر ان کے علاقے میں گیس کی بندش شروع ہو گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل سے کھانا آ رہا تھا۔ جب فرزانہ بیگم نے دیکھا کہ بہو کا ایک کام کم ہو گیا تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آپ سلنڈر والا چولہا لے آؤ، ہم کب تک ہوٹل کا کھانا کھائیں گے؟ شبیر کہنے لگا کہ سلنڈر والا چولہا صحیح سے استعمال نہ کیا جائے تو پھٹ جاتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، پھر زینب بھی حمل سے ہے، اس لیے میں احتیاط برتنا چاہتا ہوں۔ لیکن فرزانہ بیگم کہنے لگی کچھ دن کی بات نہیں ہے، گیس کی بندش اب بار بار ہوتی رہے گی، تم چولہا لے آؤ، تمہاری بیوی اب کوئی بچی نہیں ہے، احتیاط سے استعمال کر لے گی۔ اور ماں کے کہنے پر شبیر چولہا لے آیا۔ سلنڈر والا چولہا دیکھ کر زینب ڈر گئی، اس نے بھی سنا تھا کہ چولہا ٹھیک نہیں ہوتے، اس لیے وہ گھبرا رہی تھی، مگر شبیر نے اسے چولہا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سمجھا دیا۔ اتفاق تھا کہ چولہا آنے کے بعد فرزانہ بیگم نے ٹی وی میں ایک ڈرامہ دیکھا جس میں بہو نے ساس کو چولہے سے جلا کر مارا تھا، سلنڈر پھٹا تھا اور ساس پوری طرح سے جل کر مر گئیں۔ فرزانہ بیگم نے اسی سین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور پھر موقع دیکھتے ہی تلاش کرنے لگا کہ اس نے کب انہیں موقع دیا ہوگا اور وہ زینب کو چلا کر ماریں گے۔ اتنی نفرت ان کے دل میں تھی کہ انہیں اس بات کا بھی خوف نہ تھا کہ وہ ایک حاملہ عورت کو جیتے جاگتے جلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو ان کے بیٹے کی اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ بس انہیں اس بات کا غم و غصہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر زینب سے شادی کیوں کی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ خاندان والوں نے ان سے سوال پوچھے کہ اتنی غریب بہو کیوں لے کر آئی ہو؟ تم تو بڑی امیر بنتی تھی، بیٹی کو تو امریکہ بھیجا ہے اور بہو لائی تو بالکل خالی غریب لڑکی۔ اور یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے ان کے دل میں مزید نفرت کی بنیادیں ڈالیں۔ فرزانہ بیگم نے موقع دیکھا اور پھر سلنڈر کی گیس کو کھلا چھوڑ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر سکون سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب زینب ان کے پاس چلی آئی تو اسے تیل لگانے کے بہانے کچھ دیر اور اپنے کمرے میں روک لیا تاکہ باورچی خانے میں اچھی طرح گیس بھر جائے، اور ان کے حکم پر زینب ان کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ جب وہ تیل لگا چکی تو فرزانہ بیگم نے اسے چائے بنانے کا کہا اور باورچی خانے میں بھیج دیا۔ خود فرزانہ بیگم نے جان بوجھ کر ٹی وی کی آواز کو بھی بڑھا دیا اور آرام سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ انہیں انتظار تھا کہ زینب چائے بنانے کے لیے چولہا جلائے گی اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرزانہ بیگم نے سوچ لیا تھا وہ چیخے گی، لیکن فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ دیر کے بعد جب وہ کافی حد تک جل جائے گی تب وہ باورچی خانے میں جائیں گے تاکہ زینب پوری طرح جل کر خاک ہو جائے۔ لیکن زینب کی چیخوں کی بجائے ایک دھماکے کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ خود ہی ڈر کر کمرے سے نکل کر بھاگی۔ ایسا لگا تھا جیسے سارے در و دیوار لرز گئے ہوں۔ جہاں وہ خوفزدہ ہوئی، ساتھ ہی اس بات پر بھی خوش تھی کہ اب زینب سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن جب وہ باورچی خانے کے سامنے پہنچی تو زینب کو کھڑا دیکھ کر چونک اٹھی اور کہنے لگی باورچی خانے میں کون تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر زینب باہر تھی تو پھر چولہا کس نے جلایا تھا؟ گھر میں تو ان کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں تھا۔
جبکہ زینب سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آواز حلق سے باہر ہی نہ نکلتی تھی اور وہ بس اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے بری طرح سے جھنجھوڑا اور پوچھا، اندر کون ہے؟ چولہا کس نے جلایا تھا؟ زینب نے روتے ہوئے جو بات بتائی وہ سن کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زینب ٹوٹے بکھرے لفظوں میں کہنے لگی، اماں ہمنہ، اندر ہمنہ تھی، وہ جل گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرزانہ بیگم کے ہوش اٹھ گئے۔ غصے میں زینب کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، ہمنہ کہاں سے آ گئی؟ وہ تو امریکہ میں ہے۔ زینب نے روتے ہوئے بتایا، اماں ہمنہ آپ کو سرپرائز دینے کے لیے بنا بتائے آئی تھی۔ میں چائے بنانے کے لیے نکلی تو وہ شبیر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ شبیر کو اس کے آنے کا علم تھا، وہ اسے ایئرپورٹ سے لائے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اماں کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، تو کہنے لگی، اماں کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، میں چائے بنا کر اماں کو سرپرائز دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور میں وہ سامان فریج میں رکھنے کے لیے لاؤنج میں چلی گئی جو شبیر ہمنہ کے لیے لائے تھے۔ لیکن نہ جانے کیسا دھماکہ ہوا۔ زینب نے روتے ہوئے ساری بات بتائی اور فرزانہ بیگم کو لگا تھا کہ ان کے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، وہ بری طرح سے جل چکی۔ وہ بھاگتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور بیٹی کے وجود کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلی، لیکن بیٹی کو بچانے کے لیے خود بھی جگہ سے جل گئی۔ لیکن بات اپنی بیٹی پر آئی تو وہ تکلیف سے گزر گئی۔ ہمنہ سر سے پاؤں تک جھلس چکی، محلے والے جمع ہو چکے، کسی نے فون کر کے ایمبولینس کو بلا لیا، شبیر بھی آ گیا۔ جلی ہوئی بہن کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ البتہ ہمنہ کی سانسیں ابھی بحال تھیں، باقی تھیں۔ اسے لے کر ایک بڑے سے ہسپتال میں چلے گئے اور ڈاکٹروں سے بتایا کہ ہمنہ کی باڈی 60% جل ہی چکی ہے، البتہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے بچنے کی پوری امید ہے، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ وہ برننگ وارڈ میں اس کا علاج کیا جائے گا۔ فرزانہ بیگم تو اب ہوش نہیں رہا۔ اس دوران وہ کتنی دفعہ بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ ہمنہ کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی، اس کا چہرہ تک جھلس چکا۔ وہ اپنے شوہر کے بغیر اکیلی واپس آئی، کیونکہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر کو بھی آنا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ حادثہ ہو گیا۔ زینب دن رات ہسپتال میں تھی اور وہ ہمنہ کا پوری طرح سے خیال رکھ رہی تھی، اور پھر جب ہمنہ کو ہوش آیا تو وہ بار بار چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک جل گئی ہے، لیکن زینب نے اسے سنبھالا۔ کوئی نہیں جان پایا تھا کہ دھماکہ کیسے ہوا۔ جب کچھ بہتر ہو گئی تو اس کی ہسپتال کی جگہ چھٹی ہوئی تو وہ لوگ گھر پہنچے۔ اس دن پہلی دفعہ ہمنہ نے گھر میں لگا آئینہ دیکھا، اس کی چیخوں سے پھر سارا گھر گونج اٹھا۔ وہ ہوش و حواس پوری طرح سے کھو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے زینب نے اسے سنبھالا۔ اس کو روتے ہوئے فرزانہ بیگم نے اپنی کتابوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے ہمنہ اور زینب کو دونوں آگے کے ہاتھ جوڑے اور اپنے گناہ کو قبول کرتے ہوئے بتا دیا کہ وہ زینب کو جلا کر مارنا چاہتی ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت ایسا کھیل کھیلے گی کہ انہیں اپنی بیٹی کی آگ میں جھلس جائے گی جو انہوں نے اپنے بہو کے لیے سلگائی ہوئی تھی۔ شبیر اور زینب کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ فرزانہ بیگم نفرت میں اس قدر اندھی ہو جائیں گی۔ جبکہ ہمنہ بھی اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی، اس نے اپنی ماں سے بات چیت بند کر دی، لیکن پھر سب سے پہلے زینب نے فرزانہ بیگم کو معاف کیا اور ہمنہ سے بھی کہا کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے۔ ہمنہ کا شوہر یہ خبر ملنے کے بعد امریکہ سے لوٹ آیا۔ بیوی کی حالت دیکھ کر وہ بھی غمگین تھا۔ کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہمنہ امریکہ واپس چلتے ہیں، وہاں تمہارا بہت اچھی طرح سے علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہمنہ اپنا سامان باندھ کر شوہر کے ساتھ جان لگی۔ فرزانہ بیگم نے اسے زبردستی سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ ہمنہ ان کی بیٹی تھی، کب تک ان سے منہ پھیرتی۔ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور ساتھ ہی وعدہ لیا کہ زینب کو دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ فرزانہ بیگم نے بیٹی سے وعدہ لیا کہ ہمنہ نے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے چھپایا۔ یہ دیکھ کر ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ فرزانہ بیگم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، وہ سبق سیکھ چکی تھی۔ اگر کسی کو کھڈے میں گرانے کی کوشش کی جائے تو
انسان خود ہی اسی کھڈے میں جا کر گرتا ہے۔ وہ بہو کو جھلسا کر مارنا چاہتی تھی، لیکن ان کی جان سے پیاری بیٹی جھلس گئی۔ وہ تو بس اس کا شوہر نیک تھا جو اسے لے کر امریکہ چلا گیا۔ وہیں ہمنہ کا علاج شروع ہوا اور اچھا علاج اور اچھے ڈاکٹر ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمنہ کی جلی ہوئی حالت بہتر ہونے لگی، اور ہمنہ کے چلے جانے کے بعد فرزانہ بیگم نے بھی حالت سینے سے لگا لیا اور اپنی بیٹی کا درجہ دے دیا تھا۔ البتہ شبیر بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگا، کہیں زینب اور اس کے بچے کوئی نقصان نہ ہو، اور آفس سے 10 بار فون کرتا، بار بار زینب کی خیریت پوچھتا، اور یہ دیکھ کر فرزانہ بیگم بہت شرمندہ ہوتی۔ بیٹے کا یہ رویہ ان کی حرکتوں کی بدولت ہوا تھا، اور وہ معافی مانگتی تھی، وعدہ کر لیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ آہستہ آہستہ شبیر کو اپنی ماں پر یقین آ گیا۔ آج بھی سب ایک ساتھ بہت خوشی رہتے ہیں۔ شبیر اور زینب نے بھی ماں کی ہر بات کو بھلا دیا۔ زینب کی محبت اور اچھائی نے فرزانہ بیگم کا دل جیت لیا، لیکن صحیح راستے پر آنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ دنیاوی چیزیں اور ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر انسان کی سیرت اچھی ہو تو وہ ہر چیز پر سبقت لے کر جا سکتا ہے۔ زینب نے اچھی سیرت سے ان کے گھر کو جنت بنا دیا۔ پہلے اسے گھر کے کام نہیں آتے تھے، لیکن اب وہ گھر کے کام بھی کرنا سیکھ چکی تھی۔ ہم انسان اس بات سے بالکل غافل ہیں کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر کسی کمپیوٹر کی طرح فیڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرزانہ بیگم نے ڈرامے میں ایک ایسا منظر دیکھا جو انہوں نے حقیقی زندگی میں آزما لیا، یہ بنا سوچے سمجھے کہ ان کا اس زندگی پر اور ان کی اولاد پر کیا اثر ہوگا۔ آج کل کے لڑکے اسی دور میں ہر انسان ایسا ہی تو کرتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے موبائل فون کی سکرین پر یا اپنے ٹی وی کمپیوٹر پر دیکھتا ہے وہ اسی کے دل و دماغ میں بھر جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہی چیزیں وہ زندگی میں آزمانے لگتا ہے، جس میں سے زیادہ تر چیزیں اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے اور صرف اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ ایک اچھا انسان اور ایک اچھی سوچ ہمارے معاشرے کو پوری طرح بدل سکتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔